لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی کی توفیق سے آج ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، کچھ دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس آنے کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ معزز بھائیوں، گزشتہ دروس میں ہم نے بہت ساری باتیں معلوم کی تھی، نماز کے تعلق سے، توحید کے متعلق، شرک کے متعلق، اور وہ کام جس سے ہماری نیکی برباد ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے جان لی تھی۔ آج کے درس میں ہم معلوم کریں گے کہ ایک اہم ترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت، یہ کیا صرف رمضان میں فرض ہے یا رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے؟ بہت سارے لوگ قرآن سے اپنا تعلق کیسا کمزور رکھتے ہیں۔ شادی کا موقع آیا، بچی کو شادی میں قرآن دے دیتے ہیں، رمضان آیا تو عید سے پہلے قرآن کے اوپر کی دھول کو پوچھ کے رکھتے ہیں، زندگی میں کبھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہوا وہ ویڈیو، لیکن واقعتاً حق پر مبنی ہے۔ ایک استاد نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹو، ہمارے پاس ایک لائبریری آئی ہوئی ہے، ہم اس میں کتابیں جمع کرنا چاہتے ہیں، جس کے گھر میں جو کتاب ہے، خاص کر کے پرانی جو ہو چکی ہے، وہ لا کے جمع کر دیں۔ اب دوبارہ دن آیا، سارے بچے آئے، اکثر بچے اس میں سے جو لائے تھے وہ قرآن مجید تھا، اور لا کے دیے کہ یہ لائبریری میں جمع رکھو، یہ ہمارے گھر میں سب سے پرانی کتاب ہے اور اس کو کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے۔ یہ واقعتاً جو ہے ہمارے گھروں کا حال بتاتا ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ اس کو اللہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں بلکہ تلاوت کے لیے نازل کیا ہے۔ اسے پڑھتے رہیں گے، آپ کی زندگی میں خیر آئے گا، آپ کے مردہ دل کو زندگی ملے گی۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یعنی اصل زندگی انسان کی دل کی زندگی ہے۔ یہ دلوں کی زندگی کو حقیقت میں جو طاقت ملے گی، انسان چلتا پھرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ طاقت وہ کھاتا ہے پیتا ہے۔ تو انسان کی روح کی طاقت یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط جوڑے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کتنے گھروں کی بات ہے کہ رمضان آیا تو قرآن پڑھتے ہیں، پھر اگلے رمضان تک کوئی قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ ہماری جو ہے بہت ہی بری بات ہوگی کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ ہمارے گھر ایسے ہونا چاہیے کہ ہر دن خصوصاً صبح کے وقت میں ہمارے گھر سے قرآن مجید کی آواز آئے، قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئے۔ یہی تو گھر ہے۔ وہ گھر کیا گھر ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تَقْرَأُ فِيهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ،
کہا کہ لوگوں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگوں اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، اگرچہ کہ گھر بہت اچھا ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، بہترین کمرے ہے، سجا ہوا ہے گھر، پھر بھی وہ گھر کہلانے کا مستحق نہیں۔ وہ قبرستان کی طرح جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، جس میں اللہ کی عبادت نہ ہو، وہ گھر نہیں ہے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے، گھر میں عبادتیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل گھر میں پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، آپ کے صحابہ کی زندگی کو پڑھو، کیا شوق تھا قرآن پڑھنے کا۔ ہم بولتے مولوی صاحب وہ تو ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے، اب تو 30 سال 40 سال کا ہوا، قرآن کیسے پڑھو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھو، عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھو۔ یہ سب تو 40 سال کے بعد انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے، قرآن مجید کو سیکھا ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے ہمارے دماغ میں ہم نے جو بات بٹھائی وہ غلط بات ہے کہ اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ آپ کی زندگی جب تک باقی آپ کوشش کرتے رہیں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ دلوں کی دنیا بدلنے والی کتاب ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ کوئی جانتے ہیں؟ بولیے۔ بارک اللہ فیکم۔ اور جی پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اے اللہ عمر یا ابو جہل دونوں میں سے جو ہدایت کے قریب ہے یہ تو جانتا ہے، ہدایت نصیب فرما۔ مطلب دونوں میں سے ایک ہی نہیں مانگا، دونوں کو بھی ہدایت چاہیے، لیکن دونوں میں سے ایک جو ہدایت کے قریب ہے، ہدایت کی طرف اس کا دل مائل ہے، ایک تو دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پہلی چیز دعا تھی۔ دوسری چیز عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا ذریعہ جو بنا، ان کا ایک خواب تھا، باقاعدہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے بتایا کہ تمہیں ایمان لانا ہے، طویل واقعہ۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے چھپ کے سنتے تھے۔ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے دیوار سے کان لگائے سن رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت۔ سبحان اللہ، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، کیسی آیتیں انسان کے دلوں کو جھنجھوڑنے والی۔ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ جو پڑھ رہے ہیں کلام یہ جادوگر ہے یا شاعر ہے۔ اس شاعر کا جو لفظ ان کے دل میں آیا تو قرآن مجید کی آیت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب یہ شاعر کا کلام نہیں ہے تو دل میں سوچنے لگے کسی جادوگر کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً پڑھا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اے انسانوں نہ شاعر کا کلام ہے، نہ کوئی انسان لکھا ہے، نہ کسی جادوگر کی باتیں ہیں۔ تو دل میں خیال کرنے لگے کس کا کلام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلاوت کی تنزیل من رب العالمین۔ مطلب یہ ہوا ان کے دل میں جیسے خیالات آ رہے تھے ویسے اللہ قرآن مجید میں ان کے جوابات دے دیے۔ انہوں نے طے کر لی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے اور آخرکار اسلام قبول کر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی دل کی دنیا کو بدلنے والی چیز کون سی تھی؟ قرآن مجید۔ قرآن پڑھیے، قرآن سنیے، سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
جو قرآن کو اچھا پڑھتا ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، اچھا پڑھنے والا اللہ کے بڑے بڑے بزرگ فرشتوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ لیکن جو دنیا میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اٹکتا ہے، پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، وہ علیہ شاق، اور اسے تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، میں کتنی تکلیف سے پڑھ رہا ہوں، تکلیف سے پڑھ رہا ہے، فلہ اجران، اسے 2 اجر ہیں، ایک پڑھنے کا، ایک کوشش کرنے کا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن مجید کو پڑھیے، اپنی زندگی میں ہر دن قرآن کو ٹائم دیجیے۔ یہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ، ان کا بھی واقعہ سنیے، ان کی دل کی دنیا کیسے بدل گئی۔ ایک بہت بڑے ذی علم انسان، کون؟ طفیل بن عمر دوسی، نام سنے؟ طفیل، اچھا نام ہے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ بہت بڑے شاعر، بہت بڑے علم والے انسان، عمرہ کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے مکے میں آئے تو فوراً ابو جہل اس کی ٹیم آ کے انہیں گھیر لی، کہا کہ یہ آدمی محمد کے پاس نہیں جانا، یہ کیا تو بڑا پرابلم ہوگا۔ قبیلے کے سردار تھے، قبیلے دوست ایک قبیلہ تھا، ان کے ماتحت میں کئی لوگ جو ہے ان کے ماتحت میں تھے۔ اب لوگوں نے کہا کہ طفیل ایک گزارش ہے تم سے، کہا کہ بتائیے، کہا کہ ہمارے مکے میں ایک شاعر، ایک ساحر آیا ہے، ساحر جادوگر آیا ہے، اس کی باتیں اچھے اچھوں کو گھائل کر دیا ہے، اچھے اچھے اس کے باتوں کے زیر اثر آ جاتے ہیں، ڈر ہے طفیل کہیں تم اس سے جا کے نہ ملے، اس سے اگر کوئی ملتا ہے تو وہ اپنے خاندان سے جدا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کہتے میں نے پہلے ان کی باتوں کو سنا تو ایک روئی لیا، باقاعدہ روئی لے کے کان بھر لیا، ادھر بھی کان بھر لیا تاکہ جو ہے اس کی آواز بھٹکے سے میرے کان میں نہ پہنچے۔ اب گئے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے، طواف کرتے کرتے ان کے دل نے انہیں خود ملامت کیا، طفیل بڑے افسوس کی بات ہے، تم ایک عقل مند انسان ہو، ایک بہت بڑے شاعر انسان ہو، عقل رکھنے والے، حق اور باطل کو فرق کرنے والے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، یہ مشرکوں کی بات کو سن کے کانوں میں روئی رکھ لینا غلط بات ہے۔ ان کے دل نے خود انہیں ملامت کیا، فوراً انہوں نے اپنے کانوں سے روئی نکال دی، پھینک دی، سیدھے جو ہے ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کیا بولتے ہیں سنیں گے، سچ ہے تو مان لیں گے، خراب ہے تو چھوڑ دیں گے۔ آئے سیدھے ملاقات کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ہر آنے والے کو لمبی چوڑی باتیں کیا نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ شاعر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، ایک صفحہ بھی نہیں پڑھے تھے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ ذی علم انسان، بہت بڑے شاعر، انہوں نے کہا کہ محمد رک جائیے، یہ تو انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، میں جانتا ہوں کلام بنانے والا شاعروں میں، لیکن یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ ہی کا کلام ہے۔ کہا کہ کیا دعوت لائے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرو گے مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ یہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے بلند ہونے کے لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہا کہ ہم نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دے کے اس لیے بھیجا ہے یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں، اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا، اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ بات سمجھنا ہے۔
اسلام بلند ہوگا، مسلمان ذلیل ہو سکتے ہیں اپنے عمل کی وجہ سے، کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کبھی کمزور نہیں ہوتا، اسلام تو ترقیوں پہ جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی سچے پیغمبر ہیں آپ، سچے پیغمبر، اب ڈرنے کی بات کیا ہے، میں پھر میرے پورے قبیلے کو میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ وہ نار جہنم سے انہیں بچانا ہے مجھے۔ یہ تڑپ میرے اور آپ کے دل میں ہونا ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، کتنی غیر مسلموں سے ملتے ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس میں کتنے لوگ غیر مسلم ہیں، ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا دوست ہونے کے ناطے، ہمارے ساتھ کاروبار میں شریک ہونے کے ناطے ہماری کوشش ہونا ہے کہ اسے نار جہنم سے بچائیں، کیونکہ ہمیشہ والی جہنم میں جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ کوشش تو کرو، ہدایت دینے والا اللہ کریں گے انشاءاللہ، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کوئی 8 سالہ کورس نہیں کیے۔ دعوت کا کام کرنے کے لیے عالم بننا ضروری ہے؟ ہاں، علم کی روشنی میں کام کرنا ضروری ہے، لیکن آپ کے پاس جتنا علم ہے اتنا تو لوگوں تک پہنچائیے۔ بس ایک ملاقات کا فاصلہ ہے، اپنے پورے قبیلے میں گئے، جا کے سیدھا دعوت دینے لگے، ایک اللہ کی دعوت دینے لگے، پوری قوم کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی ان دوسا قد عصت و ابت، کہا کہ میرے قبیلے کے سارے لوگ میری نافرمانی کرنے لگے، میری بات مانتے ہی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی میری بڑی خواہش ہے کہ اٹھ جائیے، ذرا بد دعا کرو میرے پورے قبیلے کے لوگ مر جائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، قبیلے کی طرف چہرہ کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، صحابہ کہتے ہیں ہلکو ہلکو ہلکو، اب تو قبیلے دوست تو برباد ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم اہدی دوسا وَأْتِ بِهِمْ، اے اللہ قبیلے دوست کو تو ہدایت دے دے، پوری قوم کو جو ہے اللہ میرے پاس لا۔ بد دعا کے بجائے آپ نے دعا کی، آپ کی دعا کی برکت تھی، پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیا، پورا قبیلے دوست پورے اسلام میں آ گئے۔ کس کی برکت؟ قرآن مجید۔ قرآن سے اگر دل لگائیں گے ہماری دلوں کی دنیا بدل جائے گی۔ قرآن مجید اس کی اہمیت کے لیے آپ کو یہی کافی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نازل کرنے کے لیے مہینوں میں سب سے مقدس مہینہ کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ، اور رمضان میں بھی مقدس رات لیلۃ القدر کا انتخاب کیا۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے پورے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ ہاں بقدر ضرورت وہ جو ہے دھیرے دھیرے اترتا رہا، لیکن پورا قرآن نازل ہوا کس رات میں؟ لیلۃ القدر۔ اور اس کی اہمیت کے لیے آپ اس بات کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں سب سے افضل تر انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس قرآن مجید کو اتارا ہے، اور اس قرآن مجید کو اتارنے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا، اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ دیکھیے کئی کتابیں ہیں، تورات کس پہ نازل ہوئی؟ اب شروع سب، انجیل کس پہ نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ شاہ نواز بھائی زبور، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ تو انجیل سہیل بھائی عیسیٰ علیہ السلام، بارک اللہ فیکم۔ آپ بولیے تورات موسیٰ علیہ السلام، انجیل زبور انجیل، ماشاءاللہ تو یاد ہو گیا آپ کو ماشاءاللہ۔ قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے 4 کتابیں جو نازل ہوئی پچھلے کتابوں میں تحریف ہو گئے،
تحریف کا مطلب ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک لائن ہمارے خلاف ہے، زنا کرنے والے کو پتھروں سے مار مار کے رجم کیا جائے گا، مٹا کے کیا کرے، زنا کرنے والے کو گدھے پہ بٹھا کر اس کے منہ کو کالک لگا کے پورا گاؤں گھمایا جائے، کون سی ہلکی سزا ہوئی؟ قتل کرنا اللہ نے مٹا دیے۔ اس طریقے سے تحریف کیا اللہ کے حکم میں۔ پچھلے کے لوگوں نے اللہ نے جو کتابیں نازل کی اس میں اپنے طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کر دیے، جو انہیں ناپسند تھے اس کو نکال دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا تو اپنی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا کہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب یہ قرآن مجید کی نہ صرف جو ہے حروف کی حفاظت کی گئی، اس کی آواز کی بھی حفاظت کی گئی۔ کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے قل هو اللہ احد بولے تو کیا بولیں گے آپ؟ کون جی تم آپ پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد، آواز بھی اگر گھسیٹیں گے پکڑے جائیں گے۔ ایک نقطے کی بھی جو ہے آپ کو گنجائش نہیں ہے تبدیلی کرنے کی۔ قل هو اللہ کو فل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکتے آپ، قاف کو قاف ہی پڑھنا پڑے گا، قاف کو اس کے حروف کے مخرج کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ سوچی تو صحیح، آج سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والا قرآن آج تک ہو بہو ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے معاشرے کا چھوٹا سا چھوٹا بچہ اگر غلطی پڑھ دے قرآن مجید میں فوراً ٹوک دیتا ہے کہ آپ نے یہاں غلطی کی ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اس کتاب کی اہمیت کو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ دنیا کی ہزاروں کتابیں ہیں، کئی کتابیں ہیں، دینیات کی بھی کتابیں ہیں، لیکن قرآن کے پڑھنے پر جتنا ثواب ہے کسی دنیا کی کتاب پر ہے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، کہا کہ جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے اس پر اسے نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک نیکی کا درجہ کتنا ہے؟ کم از کم 10، کم از کم 10۔ ایک نیکی کرے تو کتنا دیتا اللہ تعالیٰ؟ 10 بڑا کو دیتا، کم از کم، زیادہ کتنا بھی دے سکتا ہے۔ ایک گناہ کرے تو ایک، سبحان، یہ دیکھیے اسلام کی، دیکھیے ایک گناہ کرے تو 10 گناہ کے برابر ملے گا۔ ہماری شریعت جو ہے کتنی رحمت والی ہے، ایک حرف بھی پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر سمجھاتے ہوئے لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ کیا ہے ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے الف لام میم، کتنا ثواب ملا؟ 30 نیکی۔ اگر کم از کم آدھا صفحہ بھی آپ پڑھ لیے سینکڑوں نیکی آپ کما لی۔ حروف کو گننا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کتنی برکت والی کتاب ہے، اس کتاب سے جڑ جائے گا۔ دشمنوں کو پتہ ہے، دشمن ایک مرتبہ وہ نام یاد نہیں ہے، برطانیہ وغیرہ میں دشمن یہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو زوال پذیر کرنا چاہتے ہو 2 کام کرو، مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہو 2 کام کرو، ایک ان کا رشتہ قرآن سے کاٹ دو، دوسرا خطبہ جمعہ سے ان کا رشتہ کاٹ دو۔ یہ 2 چیزیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس راستے میں اگر وہ سمجھ کے قرآن کو پڑھ لیں گے جان بھی دے دیں گے اللہ کے راستے میں۔ یہ خطبہ جمعہ کیسا ہے؟ 8 دن میں ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر جمعہ کا خطبہ سن کے جو ایسا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ پھر جو ہے وہ 8 دن کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں مسلمانوں سے ہٹا دو، وہ خود بخود ذلیل ہو جائیں گے۔ تو قرآن سے آپ جڑ جائیے،
آپ ایک معمولی سی بات آپ غور کیجئے کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے یہ عرب کے علاقے کو، یہ جو جہاں صحابہ تھے، اسے کوئی شمار ہی نہیں کرتا تھا، ایک اونٹ چرانے والی قوم سمجھی جاتی تھی، ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ یہ قیصر و کسریٰ بڑے بڑے بادشاہ تھے، لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو سبحان اللہ، قرآن کی برکت تھی کہ قرآن پہ عمل کرنے لگے، قرآن کو اپنے سینے میں بسانے لگے۔ سبحان اللہ، قلیل سی مدت میں 50 سال کی، قلیل سی 50 سال، صرف آپ چیک کیجیے جا کے تاریخ میں 50 سال کی مدت میں صحابہ نے آدھی دنیا کو فتح کیا۔ وہ صحابہ جسے جو ہے پہلے اسلام سے پہلے کوئی ان کی جو ہے ایک چرواہے کی طور پر جانی جانے والی قوم، قرآن آیا اسے مضبوطی سے تھام لیے تو آدھی دنیا کو فتح کی۔ ایک رستم نامی ایک بہت بڑا بادشاہ، رستم بہت بڑا عقل مند اور بہت بڑا بادشاہ، اس کے پاس صحابہ میں سے ایک صحابی ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، جا کے بات کرو، اسلم تسلم، اسلام لاؤ تو من ملے گا، نہیں تو جنگ ہے۔ جب رستم کو پتہ چلا کہ مسلمان مجھ سے بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو کہا کہ یہ قوم جو ہے کبھی کسی اچھی چیز کو دیکھی نہیں، وہ قوم آج تک، یہ جیسے ہم بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے مناظر دیکھ رہے ہیں، وہ قوم تو آج تک ایسی چیزیں دیکھی ہی نہیں۔ چلو بڑے بڑی قالین ڈالو، بڑی بہترین قالینیں بچھائی گئی، بڑی بڑی قالینیں بچھائی گئی، بڑے بڑے بادشاہ کی جو ہے جیسے شاہانہ دربار سجایا گیا، بادشاہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اسٹیج پہ، بڑی بہترین اور بڑی قیمتی قالینیں بچھائی گئی، پورے درباریاں کھڑے گئے اطراف میں، سب استقبال کرتے ہوئے۔ ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو کیسے آئے معلوم؟ ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا نیزہ تھا، آتے ہوئے گھوڑے میں اس کے نیزے کو پھاڑتے ہوئے آئے، بڑا قیمتی نیزہ تھا، پھاڑتے ہوئے آئے، اور رستم بادشاہ جو اوپر بیٹھا تھا اس کے آنکھوں میں آنکھ ملاتے ہوئے بات کیا، کہا کہ ہم جئنا لنخرج العباد من عبادت العبادت الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ۔ کہا کہ اے رستم بادشاہ، یہ دنیا کی شان و شوکت کے ذریعے سے مجھے ڈرانا چاہتا ہے، یہ دنیا کی کوئی شان و شوکت ہمیں کوئی ہمارے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر میں کمی نہیں کرے گی۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو، بندوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لگائیں، اس لیے آئے ہیں۔ لوگوں کو ظلم سے نکال کر انصاف کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو اس دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا یہ کام ہے، اسلام قبول کرے گا تو تیرے لیے امن ہے۔ یہ طاقت کیسے آئی؟ قرآن کے نازل ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، یہ ایمانی طاقت تھی، دنیا کی کوئی چیز ان کے ایمان میں خلل نہیں پیدا کرتی تھی۔ تو یہ طریقہ قرآن مجید سے اگر ہم جڑ جائیں گے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیے، اس کی فضیلت کے لیے آپ کیسے سمجھیں گے؟ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، انسان کے مرنے کے بعد اس کی ساری نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی نیکیاں سٹاپ ختم ہو جاتی ہیں، انسان خود وہ عمل کرنا ہے۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی نیکی رکھا جس سے اس کی جنت میں درجے بڑھتے۔ کون سی نیکی ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کا حافظ تھا، یا علماء نے بیان کیا ہے روزانہ کم از کم قرآن کو پڑھتا تھا، پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ آپ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، کیجیے 15 منٹ 10 منٹ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کو قرآن پڑھنے آتا ہے، آپ سب سے زیادہ قریب رہتے ہیں گھر میں، آپ بیوی کے پاس سیکھیے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کو، آپ کے بیٹے کو قرآن آتا ہے، سیکھیے۔ علم میں جو ہے آپ بڑے چھوٹے کی کوئی بات نہیں ہے، سیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
ایک مرتبہ بیان دے رہے تھے اور زبردست بیان دے رہے تھے، صحیح بخاری میں. اس میں سے ایک آدمی اٹھ کے کہا کہ اتنا اچھا تقریر کرتی ہیں تمہیں، اس دنیا میں تمہارے سے کوئی بڑا عالم ہے کیا؟ واقعتاً جس وقت میں جو نبی ہوتے ہیں وہی بہت بڑے عالم ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے سے تو بڑا کوئی عالم نہیں، میں سب سے بڑا عالم بولتا ہوں. انہیں کیا بولنا تھا؟ بولو. انہیں کیا بولنا تھا؟ آصف بولو. جعفر بھائی بارک اللہ فیک. پوچھتے بولنا نہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام واقعتاً اس وقت میں جو پیغمبر ہوتے ہیں وہی علم والے ہوتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا کیا تھا؟ سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا علام الغیوب کون ہے؟ اللہ کی طرف منسوب کرنا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ سب سے بڑا میں بول دیے. تو اس میں کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کے لیے ان سے کہا کہ آپ کو جو ہے آپ سے بھی ایک بہت بڑے عالم ہے. جو علم آپ کے پاس نہیں وہ ہمارے اور ایک بندے کے پاس ہے. وہ کون تھے؟ خضر علیہ السلام. وہ ایک لمبی تفصیل ہے. تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. یہ علم کبھی ختم ہوتا نہیں. کہ جہاں کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، سمجھ جاؤ کہ اس دن سے جو ہے وہ ڈون میں آ گیا، اس کی زوال شروع ہو گئی. 4 نماز پڑھ لیتے لوگ، 4 مہینے جا کے آ جاتے، 4 مہینے، وہ 4 مہینے 3 بار جا کے آ جاتے. اب بولتے اب مجھے تو دین کا پورا علم ہے، اب میں فتویٰ دے سکتا ہوں. بھائی میں مفتی بن گیا، ہمارے مفتی صاحب بول دیے تو یہ بول سکتے بول کے. اب یہ فتویٰ دیتا ہے، نہ قرآن کی آیت پڑھنے معلوم، نہ حدیث معلوم ہے، اپنے طرف سے فتویٰ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس سے آپ کے آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں. آپ سیکھنے کی کوشش کیجیے، تعلق پیدا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ وہ بندے سے جو دنیا میں رہتے ہوئے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا تھا، اسے کہتا اقرا، قرآن پڑھو، ورتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. کہا کہ پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھی چڑھتے جاؤ، تمہارا آخری مقام وہ ہوگا جہاں آپ کی قرات رکے گی. تو معلوم کیا ہوا؟ آخرت میں قرآن پڑھنے پر ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے. خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن باقاعدہ انسان کی سفارش کرتا ہے، اللہ سے سفارش کرتا ہے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد. یہ روزہ، یہ قرآن کی تلاوت، یہ دونوں اللہ سے جو ہے کہتے ہیں کہ یہ بندے کو تو جو ہے جنت میں ڈالنے کے لیے اللہ سے گزارش کرتے ہیں. تو اس طریقے سے قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ ذکر کیا ہے کہ سورۃ فی القرآن، قرآن میں ایک سورت ہے 30 آیہ. کتنی آیتیں ہیں؟ 30 آیتیں. شفاعت لرجل حتی غفر له، وہ بندے کے حق میں اللہ سے سفارش کر کے رہے گی اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی. وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ. کہا گیا کہ رات میں سوتے ہوئے جو سورہ ملک پڑھ کے سوئے گا، یہ سورہ اس کے لیے قبر کے عذاب سے اسے نجات کا ذریعہ بنائے گا. پڑھیں گے انشاءاللہ. رمضان کے بعد بھی قرآن سے تعلق ہونا انشاءاللہ. آپ کو الف بھی نہیں معلوم ہے، مسجد آئیے، سیکھنے کی کوشش کیجیے. یا نہیں گھر میں بیٹھ کر ہی سیکھیے، کوشش کیجیے، جہاں تک ہو سکے کوشش کیجیے. نہیں سے تو بہتر ہے نہیں، پڑھتے رہیں گے، اسی حالت میں موت آئے گی تو اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار میں نے تو کوشش کی ہے تیرے کلام کے لیے. تو اس طریقے سے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو ہمیں مضبوط جوڑنا ہے. علماء نے اس کے کئی حقوق بیان کیے، چند ایک کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لانا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی کما حق و تلاوت ہونا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ،
یتلونہ حق تلاوتی، یہ وہ لوگ ہیں جس پہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن مجید کو کما حق کو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل کے جاتے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر پڑا، بہت سلو قرآن پڑھا، کان لگا کے سننا پڑتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے گئے، بہت زور زور سے پڑھ رہے، چلے گئے۔ صبح ہوئی، کہا کہ ابو بکر کیا بات ہے، کل رات ہم سن رہے تھے کہ آپ بہت دھیرے سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں جس ذات کو سنانا چاہتا ہوں وہ تو جو ہے جتنا ہلکا بھی پڑھے وہ سن لیتا ہے۔ عمر سے کہا کہ عمر کیا بات ہے کہ اتنا زور سے پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ اللہ کے نبی شیطان کو بھگا رہا تھا، اور جو لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو کے سو رہے انہیں جگا رہا تھا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں اپنی آواز کو ذرا کم کرو، اتنا بھی زیادہ نہیں، اور تمہیں اپنی آواز کو تھوڑا بڑھاؤ۔ تو اس طریقے سے بتایا گیا کہ صحابہ کے گھروں سے گزرتے تو قرآن کی آواز آتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک صحابی قرآن کی اچھی تلاوت کر رہے ہیں، اچھی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹہرے رہے، سنتے رہے۔ بعد میں صبح ہوئی تو بلا بھیجے، کہا کہ ابو موسیٰ کتنا اچھا قرآن پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کھڑے ہم کو باہر معلوم ہوتا تو اور بھی اچھا پڑھتا۔ اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، داؤد علیہ السلام کی جو ایک خوبصورت آواز تھی ان میں سے ایک آواز تمہیں دی گئی ہے۔ کسے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ یہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے؟ اسید، نام رکھیں گے بچوں کا، اسید، نام اچھا رہنا، ورڈ بھی کم رہنا، نام اچھا رہنا، بڑا ورڈ بھی نہیں رہنا، کم بھی رہنا اور نیا رہنا، اب تو کون بھی نہیں رکھے رہنا، اتنے کنڈیشن ہے بول کو مسٹ ڈالے تو کہاں سے ان کا نام؟ اسید ایک صحابی کا نام ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، بچہ بازو میں ان کا سویا ہوا ہے، ادھر سائڈ میں گھوڑا کھڑا ہوا ہے، پڑھتے گھوڑا حرکت کرنے لگتا، پھر قرآن کھڑا کرتے، پھر پڑھتے گھوڑا حرکت کرتا، نہیں ہوتا، نماز ختم کر دی۔ کیوں؟ وہ گھوڑا بچے کھندل دیں گے۔ باہر آ کے دیکھیں تو ایک بادل نیچے آیا ہوا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے چراغ لگے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات تھی کہ میں رات میں قرآن پڑھ رہا تھا، ایسا گھوڑا حرکت کرنے لگا تو میں باہر گیا تو یہ بادل آیا نیچے، جب میں باہر نکلا تو اوپر چڑھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتی، کیا اسید تم اتنا اچھا قرآن پڑھ رہے تھے کہ آسمان سے ایک سکینت تھی، یہ سکینت والے فرشتے جو ہے زمین پہ آ رہے تھے، اگر تم پڑھتے رہو گے وہ زمین پہ ہی آ جاتے۔ یہ صحابہ کا گھروں کے پاس سے گزرے تو کس کی آواز؟ قرآن کی آواز۔ ہمارے گھر کے سامنے سے گزرے تو میوزک، گانا، منہ سے بھی گاتے ہم، آج کل فون اور ٹیپ ریکارڈ سے بھی اچھا منہ سے گاتے ہیں، نعوذ باللہ، گانا، میوزک۔ ہمارے بچوں کو ایک ایک پورا گانا یاد رہتا، گانے ایسے ہی یاد رہ جاتے ہیں، خالی وہ ٹون سے پہچان لیتا ہے کون سا گانا۔ یہ آج ہماری حالت ہے۔ ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ میوزک کتنی بڑی بلا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف، کہا کہ میری امت میں 3 عذابات آئیں گے۔ خسف، بعض لوگوں کو اللہ زمین پھاڑ کے ختم کر دے گا، زمین میں چلے جائے گا۔ آپ نے مشاہدہ کیا بات سمجھ میں آنے کے لیے؟ گزشتہ دنوں میں کہاں عذاب آیا ایسا؟ کیا بولے؟ سیریا میں آیا، زمین پھٹی، بڑی بڑی بلڈنگ، سبحان اللہ، ایسے ہی زمین میں چلے گی۔
ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ وہ گنہگار ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ایسے آنے والا ہے ایک زمانے میں، خسفن، وہ زمین میں دھسا کے ہلاک کرے گا، وہ مسخن، اللہ چہرہ جو ہے بگاڑ کے رکھ دے گا، انسانی چہرہ جانور کا چہرہ بنا دے گا عذاب کے طور پر، وہ قذفن، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کے ہلاک کرے گا، 3 عذاب آئیں گے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحابہ نے کہا وَمَتَى ذَلِكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی عذاب کب آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَكَثُرَتِ الْقِينَاتُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، یہ گانا بجانا عام ہو جائے گا، میوزک، فون میں رنگ ٹون کے نام پہ میوزک، گاڑی میں میوزک، گھر کے بل کے نام پہ میوزک، گلی میں میوزک، بازار میں میوزک، ایسے لگتا ہے کہ ہم میوزک کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ میوزک عام ہو جائے گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ وَكَثُرَتِ الْقِينَاتُ، یہ ناچنے والیاں جو ہے بہت زیادہ ہو جائیں گی، ناچنے والوں کی کثرت ہو جائے گی، یہ گانا بجانا، یہ ناچنے والیاں زیادہ ہو جائیں گی، وہ شربت الخمور، کثرت سے لوگ شراب پئیں گے۔ یہ 3 گناہ جب امت میں آئیں گے، اللہ کے یہ 3 عذابات امت پہ آئیں گے۔ کون بولیں گے؟ 3 گناہ 3 عذاب۔ میوزک عام ہو جائے گی جی، اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ بولیں گے تو یاد ہو جائے گی۔ کیا شاہنواز بھائی بولیے، آپ بولو۔ میوزک عام ہو جائے گا، ناچنے والیاں زیادہ ہو جائیں گی جی، شراب کا دکان میں جگہ بھی نہیں رہے گی، اتنے زیادہ شراب پی جائیں گے۔ اور عذاب کیا کیا آئے گا؟ زمین پھٹنے کا عذاب آئے گا، اور پتھروں کا عذاب آئے گا، چہرے جو ہے اللہ تعالیٰ بگاڑ کے جو عذاب دے گا۔ یہ کب ہوگا کہ یہ گناہ بڑھ جائیں گے؟ تو قرآن کے بجائے ہم نے اپنے گھروں میں جو ہے میوزک کو بسایا۔ اب بولتے او مولوی صاحب رات میں آوازیں آتی، گھر میں سوئے ہیں، آواز آتی رات میں، معلوم نہیں کہاں سے آتی ہے، گھر میں جو ہے پریشانی ہے، سویا ہوں، برے برے خواب آتے ہیں، گھر میں پیسے رکھا تھا، بیوی بھی قسم کھاتی، میں بھی قسم کھاتا ہوں، چابی دونوں کچھ معلوم کہاں رکھتی بول کے، دونوں نے نہیں اٹھائے، 6000 غائب ہیں۔ مجھے بعض لوگوں نے باقاعدہ پوچھا ہم نے 12000 رکھا تو 6 نکل گئے، 6 ہے، لیکن لاکھ کوئی کھولا بھی نہیں۔ یہ کب ہوئیں گا؟ جب گھر میں تلاوت نہیں ہوں گی، نماز نہیں ہوئے گی، قرآن نہیں پڑھا جائے گا تو کس کا بسیرا ہوتا؟ شیاطین اور جنات آئیں گے، یہ آوازیں بھی آئیں گی گھر میں، تمہیں جو ہے گھر میں بڑے بڑے بلائیں بھی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی، جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا، عبادتیں ہوتی، اس گھر سے باقاعدہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کثرت سے قرآن پڑھیے، اپنے اولاد کو قرآن پڑھانے والا بنائیے۔ آپ جو بنانا چاہتے ہیں بنائیے، اپنے بچے کو پہلے قرآن سے جوڑیے۔ اللہ قیامت کے دن یہ پوچھے گا اپنے بیٹے کو لائر کیوں نہیں بنایا؟ پوچھے گا نہیں پوچھے گا۔ ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا؟ انجینئر کیوں نہیں بنایا؟ اتنی جگہ کیوں نہیں رکھی؟ اسے گھر کیوں نہیں بنا کے دیا؟ یہ پوچھے گا۔ کیا پوچھے گا؟ تو نے اپنے بچے کو دیندار کیوں نہیں بنایا؟ یہ سوال ہوگا۔ بچے کو دیندار بنانا ہے، دین سے جوڑ کے رکھنا، قرآن سے جوڑ کے رکھنا، نمازوں سے جوڑ کے رکھنا، تب ہمارے اندر دینداری آئے گی۔ تو قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی کما حقہ تلاوت کرنا۔ اب قبر میں انسان کو رکھ دیا جاتا ہے تو کتنے سوال ہوئیں گے؟ 3 سوال ہوں گے، عموماً 3 سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال کیا؟ من ربک،
بولے جعفر بھائی دوسرا؟ ماشاءاللہ پکا یاد کر لیے. جواب بولنا وہ تو سوال کریں گا فرشتہ. من ربو کا جواب بولو. ربی اللہ. ما دینو کا دینی الاسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ذرا بدلا کی من نبی کا ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. ایسا بھی حدیث میں وہ آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ کیا بولیں گے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 سوالات ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جو آدمی ایمان لانے کے بعد عمل کرتا ہے توحید پہ باقی رہتا ہے دنیا میں اسے جواب ملے گا خبر میں. مجھے تو 3 جواب پکا یاد کر لیتا ہوں بھائی. میں بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے یاد کر لیے. رات کے 12 بجے بھی کچھ اٹھ کے بول دوں گا میں. نیچے جو ہے یہ 3 جوابوں میں کبھی بھی پوچھو بولوں گا. عربی میں بولوں گا میں, اردو میں بھی نہیں, تمل میں بھی نہیں, عربی میں بولوں گا. ربی اللہ دین الاسلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہے نماز چھوڑ دیا, عبادت نہیں کیا, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا, دوسروں کو ستایا ہے. کب یہ جواب آئے گا؟ جب ہمیں توحید پر آنے کے بعد عمل کرتے رہے تب اللہ تعالیٰ خود ہمارے زبان پہ وہ جواب بتلائے گا. یہ 3 سوال کے بعد جواب. اگر مومن ہے تو کیا بولے گا؟ ربی اللہ دین الاسلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دے گا. تو فرشتہ ایک 4تھا سوال بھی کرتا ہے, یاد رکھیں گے. 4تھا سوال بھی پوچھتا ہے یہ چیز تجھے کیسے معلوم ہوئی؟ یہ 3 سوالات تجھے کیسے معلوم ہوئے؟ کیا بولیے؟ اچھا یاد کر لیے ماشاءاللہ. وہ بولے گا قرأت کتاب اللہ, میں نے قرآن پڑھا, میں نے قرآن پڑھا اور اس کو سمجھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایک اللہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے, دین اللہ کا بھیجا ہوا اسلام دین ہے. تو فرشتہ کیا کہے گا؟ صدقت, تو نے سچ کہا ہے. اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اب وہ جو ہے جنت کی نعمتوں سے جو ہے مالا مال ہوتا رہے گا. اور اگر وہ نافرمان تھا, بے نمازی تھا, ظالم تھا, دنیا میں جو ہے اللہ کا حق بندوں کا حق ادا نہیں کیا, اب وہ اس کو ڈالا جائے گا. من ربو کا ہائے میں نہیں جانتا. کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ما دینو کا ہائے میں نہیں جانتا. من نبیو کا ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم ہے. فرشتہ حدیث میں آتا ہے لوہے کا گرزہ لے گا, اس کے سر پہ دے مارے گا, اتنا زور سے مارے گا کہ سبحان اللہ, کہ وہ اتنا زور سے چیختا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا اس کی آواز سنتی ہے سوائے 2 آدمیوں کے. الا الثقلین, انسان اور جن کے علاوہ سب کو یہ آواز سننے آتی ہے. 20 ہیرٹز سے اوپر جاتی آواز ہے. دنیا کی جو گھومنے کی آواز ہے اگر انسان سن لے تو اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. یہ آواز ایک مقدار ہی میں اللہ تعالیٰ ہم کو ایک آواز سناتا ہے, اس سے بڑھ کے آواز ہمارے کانوں کو سننے نہیں آتی. تو یہ مردہ بھی اتنا زور سے چیخے گا کہ وہ ہمارے کانوں سے بھی بڑھ کے ہو. یہ تو غیب ہے, غیب سنے تو نہیں آئے گا, تو ایسا زور سے چیخے گا کہ پوری دنیا میں یہ آواز پھیل جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں سے کہتا ہے لا تلیت ولا دریت, نہ پڑھا قرآن کو نہ سمجھنے کی کوشش کی, اگر پڑھتا اور سمجھتا تو یہ تیری حالت نہیں ہوتی. عذاب چک عذاب دیا جائے. تو قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے, سیکھیں گے, سمجھیں گے تب جا کے قبر میں نجات ملے گی, اس کے علاوہ نجات. تو انشاءاللہ اپنے قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیے, قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیے, قرآن کو کثرت سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. وقت بہت کم ہے, اس میں جو ہے یہ آخری 2-3 راتیں میرے پاس باقی رہ گئی. کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے, سجدہ کیجیے, کثرت سے نفل نمازیں پڑھیے, اللہ سے توبہ و استغفار کیجیے. کیا معلوم کہ آئندہ سال آپ کو ملے گا. کوئی بولیں گے, کوئی بولیں گے کہ آئندہ سال تک میں زندہ رہوں گا,
کسی کو نہیں معلوم ہے کس کی موت کب آنے والی ہے۔ اچھے گزشتہ رمضانوں میں ہٹے کٹے تھے، بال بھی سیاہ تھے، پھر آج وہ رمضان میں نہیں ہے، کیوں نہیں تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے صلی صلاۃ المودع، کہا کہ جب نماز کے لیے کھڑو سمجھ جاؤ کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اب جب دیکھو آخری نماز ہے تو کتنی خوشبو آئے گا دل میں۔ تو یہ رمضان کے 2-3 دن اسے معمولی مت سمجھو، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے کثرت سے توبہ و استغفار کیجئے، اس میں کثرت سے جو ہے اللہ کی عبادتیں کیجئے، اپنی آخرت بنانے کی کوشش کیجئے، وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پروردگار ہم دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید قرآن مجید کے جو حقوق سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔